بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہماری کہانی کا موضوع ہے ایک سوال۔ ملک بھر کے سرکاری ڈاکٹرز نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر رکھی تھی۔ ایک بڑے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹرز اور دیگر شعبہ کے لوگ پلے کارڈ لیے کھڑے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ ڈاکٹروں کے نمائندہ تنظیم کے مرکزی صدر ڈاکٹر سروش سے ٹی وی چینل کے نمائندے نے سوال کیا، آپ کے مطالبات کی حد تک تو ٹھیک بات ہے، مگر کیا آپ کو یہ نہیں احساس کہ اس طرح ہزاروں مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ انسانی جانوں کا معاملہ ہے خدا نخواستہ یہ بات ہمیں نہیں سرکار کو سوچنی چاہیے۔ یہ سوال ہم سے کرنے کی بجائے اگر آپ کسی سرکاری نمائندے سے کرتے تو اچھا تھا۔ ڈاکٹر نے اس سوال کا جواب انتہائی خوش لہجے میں دیا۔ اس طرح سوال پوچھنا انہیں اچھا نہیں لگا۔ اسپتال کا مرکزی دروازہ زنجیر سے بندھا ہوا تھا اور آنے والے مریضوں کو گارڈ پیچھے دے رہے تھے۔ ٹی وی چینل کا نمائندہ اس صورتحال کی تصویریں اور ویڈیو بنانے کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر چلا گیا۔ اسپتال میں ہڑتال کا تیسرا روز تھا۔ ڈاکٹروں نے کسی مریض کو ہاتھ نہیں لگایا تھا بلکہ ماتحت عملے کو بھی سختی سے کام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر سروش نے آنے والے مریضوں سے کہا، مطالبات پورے ہونے تک کسی مریض کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مریض فریاد کر رہے تھے کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، علاج ہمارا حق ہے، ہمارا کوئی قصور ہو تو بتائیں، لیکن ان کی التجا سننے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ سلیمان کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ اس کا داہنا پیر کسی سخت چیز سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے پیر پر پلاسٹر ہوا تھا۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ بڑی شان سے موٹر سائیکل کو لہرا لہرا کر مصروف سڑک پان کی ایک نوجوان تیزی سے کار بھگاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے سلمان کی موٹر سائیکل سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سڑک سے اچھلتی ہوئی نیچے کچے ہی گھسیٹتی چلی گئی۔ کار والے نوجوان نے اسے گرتے دیکھا تو کار کی رفتار بڑھا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ راہگیروں نے یہ حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا تو اس لیے وہ دوڑ کر گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہجوم لگ گیا۔ کسی نے اپنے موٹر سائیکل سے ایمبولینس سروس کو اطلاع کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایسے ایمبولینس ملٹا گیا۔ سر اور بیرونی چوٹ کم تھی لیکن ٹانگ شدید زخمی تھی۔ ایک مہربان شخص ایمبولینس میں اس کے ساتھ سوار ہو گیا۔ وہ کئی سرکاری اسپتالوں میں گئے لیکن کسی نے بھی توجہ نہ دی۔ اس مہربان شخص نے کچھ سوچ کر ڈرائیور کو ہدایت دی کہ آگے ایک نجی اسپتال ہے، زخمی کو وہاں لے چلے۔ اسے علم تھا کہ کچھ پرائیویٹ اسپتال والے ساتھی کسی بھی لے لیتے ہیں۔ اس نے مطلوبہ فیس بھی جمع کرا دی اور سلمان پر نیم بے ہوشی طاری کر دی تھی۔ اس کی ٹانگ کے ایکس رے کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی ٹانگ پر پلاسٹر کر دیا تھا۔ اب اسے بے ہوش آیا تو اس نے اپنا موبائل تلاش کیا لیکن شاید وہ کہیں گر گیا تھا۔ سلمان نے اس مہربان شخص کو فون نمبر بتا کر اپنے والد کو اطلاع کرنے کے لیے کہا۔ آج چوتھے روز بھی ڈاکٹروں کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تھے۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر نعیم کے موبائل فون پر کوئی کال موصول ہوئی تو وہ ادھر ادھر ٹہل کر بات سننے لگا۔ جب انہوں نے فون بند کیا تو ڈاکٹر سروش پکار اٹھے، یہ کال ضرور متعلقہ محکمے کی طرف سے ہوگی، شاید وہ مان گئے ہمارے مطالبات۔
डॉक्टर सरोज खुश हो रहे थे, लेकिन डॉक्टर नईम का चेहरा लटक गया था। वो बगैर कुछ कहे से तेजी से उठकर चले गए। उनका रुख अपनी गाड़ी की तरफ था। उन्होंने गेट खोलने के लिए गार्ड को इशारा किया। पिछले 3 रोज से वो घर भी नहीं जा सकते थे। गाड़ी का रुख एक निजी अस्पताल की तरफ था। वो दौड़कर अपने बेटे सलमान तक पहुंचना चाहते थे। उनकी बेगम 4 साल पहले वफात पा चुकी थी। अब उनका अकलौता बेटा ही उनकी उम्मीदों का मरकज था। वो तो अस्पताल और अपने प्राइवेट क्लिनिक में खासे मसरूफ़ रहते थे, इसलिए उसे एक आया की निगरानी में दे रखा था, जो उसके खाने पीने और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। दौलत की फरावानी के ने सलमान को खुद सरदर्दी बना दिया था। कैसे हो सलमान, वो उससे लिपट गए। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा पता ही नहीं चला। उन्हें नदामत महसूस हो रही थी कि अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए किस कदर संजीदा हो गए थे कि उन्होंने अपने घर को भी भुला दिया था। आपका बेहद शुक्रिया। उन्होंने अजनबी का शुक्रिया अदा किया और खर्चशुदा रकम देने लगे, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। हम सबसे पहले आप ही की अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां से हमें धक्के देकर निकाल दिया गया। दूसरे सरकारी अस्पतालों ने भी हम पर अपने दरवाजे बंद कर रखे। आखिर हमें यहाँ आना पड़ा। अजनबी ने पूरी तफसील बताई। बर वक्त भी इमदाद न मिलती तो सलमान कोमा में चला जाता, और फिर आप मुझसे बेहतर समझते हैं। डॉक्टर नईम अपने माथे से पसीना साफ करने लगे। इस मौका पर मेरा एक सवाल है, सलमान ने नहायत मासूमियत से कहा। आप लोगों का झगड़ा सरकार से होता है तो उसकी सज़ा बेचारे गरीब मरीजों को क्यों दी जाती है? उनके पास अपने बेटे सलमान के इस संजीदा सवाल का जवाब न था। उन्होंने सर झुका लिया और एक अनजाने खौफ से लरज़ कर रह गए। डॉक्टर नईम ने वहीं से डॉक्टर सरोज को कॉल किया, जिन्होंने उनके दलाइल सुनकर हड़ताल मौखर कर दी।